بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا مسئلہ ہے انشورنس کی شرعی حیثیت۔ سوال: انشورنس کی کتنی صورتیں ہیں اور کون سی جائز اور کون سی ناجائز ہیں؟ مع وجوہات جواز اور عدم جواز بیان کر کے رہنمائی فرمائیں۔ جواب: زمانے کی جدت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کے اندر جدت اور تبدیلی آ رہی ہے۔ اسی حقیقت کے پیش نظر سودی کاروبار اور جوئی کی شکلوں میں بھی خاصی تبدیلی آ گئی ہے، لیکن ان شکلوں کے بنیادی عناصر کو دیکھا جائے تو ان کی اصلیت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ مروجہ انشورنس کی تمام کمپنیوں کا معاملہ بھی بینک کے کاروبار کی طرح ایک سودی معاملہ ہے، دونوں میں صرف شکل و صورت کا فرق ہے۔ نیز انشورنس کے اندر سود کے ساتھ جوا بھی پایا جاتا ہے، اور اسلام میں یہ دونوں حرام ہیں۔ ان کی حرمت قرآن کریم کی واضح اور قطعی نصوص سے ثابت ہے۔ کسی زمانے کی کوئی مصلحت اس حرام کو حلال نہیں کر سکتی۔ انشورنس میں سود اس اعتبار سے ہے کہ حادثہ کی صورت میں جمع شدہ رقم سے زائد رقم ملتی ہے، اور زائد رقم سود ہے، اور جوا اس اعتبار سے ہے کہ بعض صورتوں میں اگر حادثہ وغیرہ نہ ہو تو جمع شدہ رقم بھی واپس نہیں ملتی، گویا کہ آپ کے پیسے ڈوب جاتے ہیں۔ انشورنس کمپنی اس رقم کی مالک بن جاتی ہے۔ اس طرح اس میں جہالت اور غرر یعنی دھوکہ بھی پایا جاتا ہے، اور جہالت اور غرر والی معاملہ کو شریعت نے فاسد قرار دیا ہے۔ لہٰذا ان اقسام کا انشورنس کرنا اور کرانا اور انشورنس کمپنی کا ممبر بننا شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ قرآن کریم میں ہے: یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یہ ایک 4 چیزیں بیان ہوئی ہے، ان میں سے ایک جوا بھی ہے اور شراب بھی ہے، تو جوئے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے: عن جابر قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال هم سواء۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے پر، اس کے موکل پر، اس کے کاتب یعنی لکھنے والے پر، اور اس کے گواہان پر، اور فرمایا کہ یہ سب برابر ہیں۔ اسی طرح کی دوسری روایات بھی ہیں۔ ان سب سے ثابت ہوتا ہے کہ جوا اور سود سب حرام ہے۔ دارالافتاء جامعہ علامہ علوم اسلامیہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کراچی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو اس طرح کے اہم اور ضروری مسائل سمجھنے اور سننے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو پر کمنٹ بھی کریں۔ نیز اگر کسی نے انشورنس کی ہوئی ہے اور اس کے پیسے جمع ہوئے ہیں اور وہ واپس لینا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ صرف اپنے پیسے لے سکتا ہے۔ اگر کسی کو انشورنس کے پیسے مل گئے تو پھر اس کے لیے زائد پیسے لینا جائز نہیں، وہ سود ہے۔ زائد پیسے وہ کسی فقیر کو بغیر کسی ثواب کی نیت کے دے دے، اور اپنے جو پیسے اس نے جمع کرائے ہوں صرف وہی لے سکتے ہیں، وہی اسی پر ان کا حق ہوتا ہے، وہی اس کے لیے جائز ہوتے ہیں، باقی زائد پیسے اس کے لیے جائز نہیں ہوتے۔